محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ۔ محترم طلباء کرام، ہم املا کے عنوان سے درس پڑھ رہے تھے۔ پچھلے دو اسباق میں ہم نے مفردات اور جمل کو پڑھ لیا۔ آج ہم انشاءاللہ قاعدہ پڑھیں گے۔ املا سے متعلق ایک قاعدہ پڑھیں گے جو کہ واو کے متعلق ہے، واو کے بارے میں ہے۔ واو داود میں صرف ایک واو لکھا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، داود میں صرف ایک واو ہے، صرف ایک واو کو لکھا جاتا ہے، اور پڑھنے میں دو واو پڑھے جاتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر یہاں پر ہم یہ دو واو پڑھتے ہیں، داود، دال زبر الف دا، واو پیش واو وو، اور دال پیش دو، داود، داود۔ اور لکھنا ہو تو پھر ایک واو لکھتے ہیں، لیکن اس جیسے دوسرے الفاظ میں پڑھا بھی جاتا ہے۔ یعنی داود میں تو قاعدہ یہ ہے کہ لکھنے میں ایک واو لکھتے ہیں، لکھنا ہو تو ایک واو لکھتے ہیں، اور پڑھنا ہو تو دو واو پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اس طرز پر جو الفاظ ہیں اس میں پھر اس واو کو پڑھا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے، جیسے طاووس۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، یہ طاووس میں جو دو واو ہیں اسے ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھنا ہو تو پڑھتے بھی ہیں، اور لکھنا ہو تو لکھتے بھی ہیں، طاووس۔ تو یہ طاووس میں آپ دیکھیں یہ دو واو ہے، تو اسے جب ہم نے پڑھنا ہو تب بھی ہم یہ دو واو پڑھتے ہیں، اور لکھنا ہو تو تب بھی ہم یہ دو واو لکھتے ہیں۔ لیکن داود میں جو ہے پڑھنے میں تو ہم دو واو ہی پڑھیں گے، لیکن جب ہم اسے لکھیں گے تو پھر ایک واو لکھیں گے۔ یہ دیکھیں، داود اس طرح لکھا جاتا ہے اور پڑھا اس طرح جاتا ہے۔ تو اس قاعدہ کو خوب یاد کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بعض الفاظ میں واو لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، اور بعض الفاظ ایسے ہیں جہاں پر واو تو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ یہاں پر داود میں تو ہم واو پڑھتے ہیں لیکن لکھتے نہیں ہیں، اور بعض ایسے الفاظ ہیں جہاں پر واو کو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، جیسے یہ دیکھیے اولو۔ اس کو ہم یہاں پر یہ دیکھیے، اولو میں یہ واو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن ہم اسے پڑھتے یوں ہیں، اولو، یعنی اولو ہم اس کو نہیں پڑھتے، حمزہ پیش و او اس طرح نہیں پڑھتے، بلکہ یہ صرف لکھتے ہیں، پڑھتے ہم اسے اولو ہے، اولو نہیں پڑھتے، اولو پڑھتے ہیں۔ اگر اس واو کو ہم پڑھیں گے تو پھر اس کو ہم یوں پڑھیں گے، حمزہ پیش و او، اولو، حمزہ پیش و او، اولو۔ تو یہاں پر یہ آپ دیکھیں، وہ تو لکھا جا رہا ہے لیکن اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس کو ہم اولو پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ اولائکا ہے، یہاں پر وہ تو یہاں پر بھی وہ تو لکھا گیا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، بلکہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں، اولائکا۔ اور اولی جو ہے یہاں پر بھی وہ لکھا گیا ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں، اولی، یعنی اس واو کے بغیر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح عمر لفظ ہے، یہ دیکھیں یہاں پر وہ تو لکھا گیا ہے، لکھنے میں تو وہ آیا ہے لیکن اسے ہم پڑھتے نہیں، اسے ہم عمر پڑھتے ہیں، اس واو کو ہم نہیں پڑھتے، یہ آخر میں جو واو ہے اس کو ہم نہیں پڑھتے۔ تو اس قاعدہ کو خوب یاد رکھ لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یعنی ان سارے الفاظ میں جب ہم انہیں لکھتے ہیں تو وہ لکھیں گے، لیکن جب پھر پڑھیں گے تو اس واو کو پڑھیں گے نہیں۔
اولو اس کو ہم اس اولو یعنی اس کو ہم اولو پڑھیں گے، اولائکا اولی، اور امر اس کو اس طرح پڑھیں گے، اس وہ کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں امر میں جو آخر میں وہ ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر یہ وہ اس طرح، یہاں پر یہ وہ اس طرح، یہاں پر یہ وہ، اس کو ہم پڑھیں گے نہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان الفاظ میں اس وہ کو پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر اسے لکھا کیوں جاتا ہے، اس کے لکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اولو یہ تو حالت رفع ہے، حالت رفع میں ہے، اور اس کی حالت جری اور نصبی ہے اولی۔ تو اولو کی حالت نصبی اور جری میں اور الا میں پھر فرق نہ رہتا کہ ان میں سے اولی کون سا ہے۔ تو اور اسی طرح اولائکا اور الیکا میں فرق نہ رہتا کہ ان میں سے اولائکا کون سا ہے۔ اسی طرح عمرن اور عمروں میں پھر فرق نہ رہتا کہ ان میں سے عمرن کون سا ہے۔ جب ہم ان الفاظ سے یہ حرکات و سکنات اور یہ وہ ہٹا دیں تو پھر فرق نہیں رہتا کہ ان میں سے اولی کون سا ہے۔ اسی طرح اولائکا اور الیکا میں یہ فرق نہیں رہتا کہ ان میں سے اولائکا کون سا ہے۔ اسی طرح عمرن اور عمروں میں فرق نہیں رہتا کہ ان میں سے عمرن کون سا ہے۔ تو اس فرق کو دکھانے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے یہاں پر ان الفاظ میں وہ لکھا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اولی ہے اور یہ الا ہے، اسی طرح یہ اولائکا ہے اور یہ الیکا ہے، اسی طرح یہ عمرن ہے اور یہ عمرو ہے۔ دیکھیے میں اب ان الفاظ سے یہ حروف، یہ حرکات اور سکنات ہٹا دیتا ہوں اور ساتھ ہی اس وہ کو بھی ہٹا دیتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی ان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو دیکھیے میں ان حروف کو، حرکات اور سکنات کو ہٹا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے جب میں نے اس سے یہ پیش ہٹا دی اور یہ زیر اور یہ جزم بھی ہٹا دی، اسی طرح اس سے بھی ان حرکات کو ہٹا دیا اور ساتھ میں یہ وہ بھی میں ہٹا دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے پتہ نہیں چلتا کہ یہ اولی ہے یا الا ہے۔ اسی طرح اولائکا سے بھی میں ہٹا دیتا ہوں، یہ جتنے بھی حرکات اور سکانات ہیں سب کو میں ہٹا دیتا ہوں اور ساتھ میں اس وہ کو بھی ہٹا دیتا ہوں۔ دیکھیے جیسے ہی میں نے یہ سب ہٹا دیے تو اب آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اولائکا ہے یا الیکا۔ اسی طرح یہ عمرن سے بھی میں یہ سارے حرکات و سکنات ہٹا دیتا ہوں اور ساتھ میں یہ وہ بھی ہٹا دیتا ہوں، تو اب پتہ نہیں چلتا کہ یہ عمرن ہے یا عمرو ہے۔ تو اس فرق کو واضح کرنے کے لیے اور دکھانے کے لیے یہاں پر اولی میں وہ لکھا جاتا ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ اولی ہے اور یہ الا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی وہ لکھا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اولائکا ہے اور یہ الیکا ہے۔ اسی طرح عمرن میں بھی یہاں پر آخر میں وہ لکھا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ عمرن ہے اور یہ عمر ہے۔ اولو میں تو وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اولی میں وہ لکھ دیا تو اب اولو میں بھی وہ لکھ دیا جاتا ہے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اولو میں وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معانی الکلمات، نبیل شریف، یحب وہ محبت کرتا ہے یا کرے گا، یہ فعل مضارع ہے، وہ محبت کرتا ہے یا کرے گا۔ ذکی عقل مند، یکرہ وہ ناپسند کرتا ہے یا ناپسند کرے گا۔ بلید کن ذہن، کمزور ذہن والا۔ یشرب وہ پیتا ہے یا پیے گا۔ اشرب پیو، تم پی لو، تم پی جاؤ، یہ فعل امر ہے۔ یأکل وہ کھاتا ہے یا کھائے گا۔ اضحک ہنسو، تم ہنسو، یہ بھی فعل امر ہے۔ یضحک وہ ہنستا ہے یا ہنسے گا۔ ابکی رو لو، رو، تو رو، یہ بھی فعل امر ہے۔ یبکی وہ روتا ہے یا روئے گا۔
یہ فعل مضارع ہے۔ انسا بھول جا، بھول جاؤ، تو بھول جا۔ یسیح وہ چلاتا ہے یا چلائے گا۔ جامعۃ یونیورسٹی۔ یسکت وہ خاموش ہوتا ہے یا خاموش ہوگا۔ کل کھاؤ، تو کھا جاؤ۔ احفظ یاد کر، یاد کرو، تو یاد کر۔ مدرسۃ مدرسہ اسکول۔ ینسا وہ بھولتا ہے یا بھول جائے گا۔ کلیۃ کالج۔ یحفظ وہ یاد کرتا ہے یا یاد کرے گا۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔